اب قیامت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک چاند جو ہے نا اپنی طاقت چھوڑ دے گا، اس کے اندر حرارت مسلسل کم ہو رہی ہے اور اپنی چاند اپنی قوت کھو رہا ہے، اپنی چاند اپنی قوت کھو رہا ہے، اس کے اندر حرارت کم ہوتی جا رہی ہے اور وہ اس کے اوپر زلزلے مسلسل آ رہے ہیں۔ اچھا بھائی آپ کہیں گے بھائی ہمارا چاند سے کیا واسطہ، ٹھیک ہے، آپ ایک بیرنگ میں بیچ میں ایک راڈ ویلڈ کر دیں اور بیرنگ کی بیرونی جو سطح ہوتی ہے اس پہ آپ ایک زنجیر ویلڈ کر کے اس کے آگے ایک گولا باندھ دیں، تو آپ جب گھمائیں گے تو وہ گولا جتنا چاروں طرف گھومتا رہے گا بیرنگ اتنا ہی گھومتا رہے گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یہ جو گولا ہے یہ ہے چاند، بیرنگ ہے ہماری دنیا، یہ گھوم ہی چاند کی وجہ سے رہی ہے۔ یہ جو دن رات الٹ پلٹ ہو رہے ہیں نا، قرآن کی آیات ہیں، کوثر میں آیتیں سنا دوں گا کہ دن رات کے پیچھے چل رہی ہے، رات دن کو پیچھے چل رہا ہے، یہ اس بیرنگ کی طرح مسلسل گھوم رہی ہے، جو کہ کبھی چاند کے سورج کے سامنے ہمارا پاکستان آ جاتا ہے، کبھی امریکہ آ جاتا ہے، وہ چاند گھما رہا ہے۔ اگر چاند اس کی جگہ چھوڑ دے تو زمین گھومنا بند ہو جائے گی، زمین ہو جائے گی ساکت اکارڈنگ ٹو فزکس۔ تو جو سورج کے سامنے آ گئے تو وہ تو مسلسل دن میں رہیں گے، جو سورج کے اپوزٹ گئے وہ مسلسل گئے رات میں، جہاں رات رہے گی وہاں رہے گی سردی، جہاں دن رہے گا وہاں رہے گی آگ۔ پہلی فیکٹ یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ کہو گے بھائی یہ کہ اپنی طرف سے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونے والا ہے 2030 کے قریب، اگر نہیں تو اس کے آگے 35-40 تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کلیئر کیجئے گا، یہ 2030 کی انہوں نے دی ہے کہ جس سچویشن سے چاند گزر رہا ہے 2030 تک یہ ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد سمندر بے قابو ہو جائے گا، سمندر بے قابو ہو جائے گا، اس کو بھی چاند قابو کیے ہوئے ہے، کیونکہ اس کی اندر جو مخلوقات ہیں جو چاند کی روشنی میں اپنی انرجی کو ڈیولپ کرتی ہیں، ان کو چاند کی روشنی نہیں ملے گی تو وہ ڈیولپ ہونا بند ہو جائیں گی، تو سمندر کا وزن کم ہوگا، تو سمندر اپنی جگہ اوپر لے کر آئے گا، جس کی وجہ سے ہوائیں ان کنٹرول ہو جائیں گی، ہوائیں ان کنٹرول ہو جائیں گی، اس کو بھی چاند کنٹرول کرتا ہے۔ ہوائیں ان کنٹرول ہو جانے کے بعد ہوائیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ پہاڑ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور مسلسل زمین پر زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کہا ہے کہ روز ہر سال 5.1 چاند کم ہو رہا ہے، یہ پوری بھائی میں فزکس کی رپورٹ سنا رہا ہوں، ہر سال پورے سال کا انہوں نے کہا ہے کہ 5 انچ 1 سینٹی گریڈ چاند کم ہو رہا ہے، جتنا کم ہوگا اتنا بیرنگ جیسے گھومنے میں، اگر گولے کا وزن کم ہوگا تو بیرنگ کم گھومے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہہ رہا ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے، 2030 تک یہ ایسے حالت میں ہو جائے گا جس سے زمین کو گھما نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے پوری زمین پر ایک قیامت خیز منظر ہوگا، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ یاد آ گئی آیات اور حدیث کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ہواؤں میں گالے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں کسی کو یقین ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ ہواؤں میں گالے کی طرح، جو روئی کا گالا ہوتا ہے نا تھوڑا سا کھویا اڑتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اڑتا ہوا نظر آئے گا، ہر طرف آگ برسے گی، زمین رک جائے گی، ہر ایک نفسہ نفسی کا بات کرے گا۔ یہ سائنس یار دیکھو کمال، دیکھو آپ کی عقل حیران نہیں رہ جائے گی کہ سائنس کیا رہی ہے، آپ کو پوری قیامت کا اسکیچ کر لا رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ قرآن نے تو بڑے آرام سے، دیکھو قرآن کا کام ہے آپ کو صرف اشارے دینا، ساری باتیں آپ کو کوئی آپ اتنے اہم ہو گیا بیٹھ کر تفصیلیں سنائیں، آپ کو تفصیلیں تو میرے محمد پاک نے سنائی ہیں، تفصیلیں تو میرے مولا علی نے سنائی ہیں، تفصیلیں تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنائی ہیں۔ ارے بات آپ کے فزکس یہ کنفرم کرتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب یہ چیزیں جب ہم وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ ناسا کی رپورٹ ہے بھائی،
یہ کسی ایسے ادارے کی رپورٹ نہیں ہے. ناسا کہہ رہی ہے کہ چاند کی حالت مسلسل. اچھا وہاں امریکن ایجنسیز نے ان کو کہا کہ ہم چاند کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اس نے کہا امپاسبل. میں نے کہا کوئی سائنٹیفک تھیوری دے دیں, ہم سائنس پہ اپلائی کریں, کچھ ایسا کوئی مٹیریل دے دیں, کچھ ایسا کریں کہ سائنس سورج اپنی طاقت قائم رکھے. بولا نہیں ناممکن ہے, ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. آ رہی بات سمجھ؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اب ایک الزام لگا تھا کسی دور میں جس کا جواب میں نے اس دور میں بھی دیا تھا, تو مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے, چاند سے کنسلٹ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر کسی کام کا نہیں ہے, نہ یہ موسم کو ایڈریس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جو عیسائی کیلنڈر ہے نا, جو اگست وغیرہ, اس میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بھائی سپٹمبر, نومبر, دسمبر, جنوری سردیوں کے مہینے ہیں. آپ اسلامی کوئی 3 مہینے کوٹ کر سکتے ہو کہ یہ سردیوں کے مہینے ہیں؟ نہیں. یعنی کہ انگلش کیلنڈر موسم کوٹ کرتا ہے, اسلامی کیلنڈر موسم کوٹ نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے. انہوں نے دلیل میرے سامنے رکھی کہ نہ یہ موسم کوٹ کر سکتا ہے, نہ یہ حالات کوٹ کر سکتا ہے. یہ کسی کام کا نہیں ہے. آپ نے کیلنڈر کیوں رگڑا ہوا ہے؟ کبھی آپ کا رمضان گرمیوں میں آ جاتا ہے, کبھی آپ کا رمضان سردیوں میں آ جاتا ہے, کبھی آپ کا محرم سردیوں میں آ جاتا ہے, کبھی محرم آپ کا گرمیوں میں آ جاتا ہے. اچھا مجھے شیعہ دیکھ کر ہی محرم کی بات ہر اسکالر ضرور کرتا ہے, اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے. کم از کم محرم تو یاد آتا ہے. انہوں نے کہا آپ کا چاند کا کیلنڈر کسی کام کا نہیں, نہ موسم کوٹ کر سکتا ہے, نہ حالات کوٹ کر سکتا ہے, نہ ماحول کوٹ کر سکتا ہے. میں نے کہا یار آپ کی غلط فہمی ہے نا. کہا کیسے؟ کہا میں پروف کر سکتا ہوں. میں نے کہا پھل جو پکتا ہے نا وہ چاند کی روشنی سے پکتا ہے. یہ بایولوجی, بھائی میں فزکس اور بایولوجی سائنس کی نظریے سے بات کر رہا ہوں. کہاں جی بالکل پکتا ہے. میں نے کہا اگر یہ چاند کی روشنی کسی پھل پر زیادہ پڑے بڑا گل جائے گا. ارے بھائی گل جائے گا. میں نے کہا اچھا ایک چیز بتائے کہ چاند روز ایک ہی طرح کی چاندنی خارج کرتا ہے. نہیں, ناسا کو چیلنج کر دیا ہے نا اس نے. ٹھیک ہے نا. چاند آج کی شب جو چاندنی خارج کر رہا ہے پاکستان پر, کیا کل بھی ایسی ہی انرجی خارج کر رہا تھا؟ یا ہر چاند کی 14 تاریخ جیسی چاندنی خرچ کرتا ہے, ہر 14 تاریخ کے اتنی چاندنی خرچ ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہ ناممکن ہے. جگہ جگہ باریک چیز ہے نا. یہ ایک مہین سی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں جو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بھائی. میں نے کہا, اس نے کہا کہ سورج جتنی ہر دفعہ چاند کی روشنی میں اضافہ اور کمی دیکھی گئی ہے, اور ہر دفعہ تبدیلیاں ہیں. ہم نے یہ اسٹڈی کیا ہے کہ کبھی چاند سے چاندنی زیادہ خرچ ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے, کبھی ایسی ہوتی ہے, کبھی ویسی ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا کہ رمضان جن ایام میں آتا ہے آپ نے چاند کو اسٹڈی کیا ہے کہ چاند چاہے گرمیوں میں آئے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرمیوں میں آیا ہے, یہ سردیوں میں آیا ہے, فلاں میں آیا ہے, یہ فلاں, تو یہ مختلف طریقوں سے روشنی خارج کرتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس دفعہ رمضان گرمیوں میں آیا ہے, اس دفعہ سردیوں میں آیا. یہ تو آپ کی موٹی نوٹیشن ہے جو ایزی محسوس ہو جاتی ہے. لیکن چاند کی کرنوں میں کیا فرق آیا یہ آپ نہیں جانتے. یہ میرے محمد کا میتھمیٹکس ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد چاند ایسی کرنیں انسانوں پہ خارج کرے گا کہ اس کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آگے کی اگر ٹیکنالوجی اس کو پروف نہ کر دے تو میں یہ کہنا. اس نے کہا آپ بڑی میں نے کہا بالکل میں نے اسٹڈیز کیا ہے. اب میرے پاس اتنی جدید لیبارٹری نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس چیز کو ریسرچ کیا ہے کہ چاند رمضان میں ایک مخصوص قسم کی انرجی خالی کرتا ہے. اس میں ہمیں اللہ نے عبادت کا کہہ دیا ہے کہ, اور اس کا سسٹمیٹیکل ایسے ہی رکھا ہے کہ وہ مہینہ آتا ہی ان ایام میں ہے جب چاند وہ انرجی خارج کر رہا ہوتا ہے, تو ہم محفوظ رہتے ہیں. اس نے کہا دلیل دے دیجیے. میں نے کہا بالکل دلیل دے دیتا ہوں, موٹی دلیل دے دیتا ہوں. میں نے کہا آپ پورے دنیا کے ہارٹ اٹیک پیشنٹ اٹھا لیجئے, مسلمانوں کی تعداد سب سے کم ہے جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, سیکنڈ نمبر پر. بھائی دیکھو نا,
ایک کنستر میں، ایک برتن میں، ٹھیک ہے، دودھ ہو اور اس کے برابر وزن میں پانی ہو اور آپ گلاس بھر کر نکالیں تو آپ کا گلاس بھی ہم وزن ہو تو ایک سے آپ کا کم آئے اور ایک سے زیادہ آئے تو آپ الجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہارٹ اٹیک بیماری ہے، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، بیماری تو نہیں پوچھ کے آتی نا. ٹھیک، تو آپ کی ہارٹ اٹیک کی بیماری مسلمانوں میں کم کیوں ہے؟ ٹھیک، کینسر کی بیماری مسلمانوں میں کم کیوں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، ہے، لیکن یہ کم کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوا. میں نے کہا اندازہ کیجیے نا، اسٹڈی کیجیے نا. میں نے کہا آپ کا سائنٹسٹ خود کہتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان کے جسم سیل ایک دوسرے کے مردہ سیلز کو کھاتا ہے، اور کینسر سیل ہوتے ہیں مردہ، اس کے ہمارے زندہ سیل کھا جاتے ہیں. جو ہمارے اندر کینسر پیدا ہوا ہوتا ہے وہ روزہ اس کو کھا لیتا ہے. میں نے کہا یہی تو کمال ہے ہمارے مذہب کا. چاند کی روشنی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے انہی ایام میں. آپ کی ناسا کی رپورٹ ہے کہ بھائی چاند کی روشنی تبدیل ہوتی رہتی ہے، انہی ایام میں ہمیں چاند کی روشنی کم کر رہی ہے. میں نے کہا میرے محمد کو ہواؤں میں تیر مارنے کی عادت نہیں تھی تمہاری طرح. انہوں نے یہ جو سسٹم میٹیکل بنا کر دیا کہ فلاں بھائی اتنے مہینے اتنے دن کے بعد. میں نے کہا اچھا بھائی روزہ جو ہے، کیا میرے محمد کو پتہ نہیں تھا کہ 360 دنوں کا بھی سال ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ کا مایا کیلنڈر چل رہا تھا جو 365 دن کا کیلنڈر تھا، لیکن سرکار نے 360 کا کیلنڈر کیوں اختیار کیا؟ 365 دن کا کر لیتے. دلیل ہے نا آپ کے سامنے، دلیل ہے. بھائی ایک کیلنڈر ہی بنا رہا نا، دن تو دن ہی ہوتے ہیں بھائی. 360 دن کا، میں نے کہا چلو 350 دن کا کیلنڈر بنا لیتے، لیکن انہوں نے چاند پر ہی رکھا. سورج پہ رکھ لیتے. ہم کون سا سرکار سے لڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی چاند پہ رکھتے یہ کیا کیا ہے، سورج پہ رکھ دیا، 31 دن کا روزہ ہو گیا ہے. ہاں کیوں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے اولڈسٹ کیلنڈر ہے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ بولا یہودیوں سے نفرت. میں نے کہا میرے محمد کو کسی سے نفرت ہوتی نہیں تھی، یہ کیا کون سا نیا وتیرہ نکال لیا آپ نے؟ وہ انسانی حیات کو بھلائی کے لیے تشریف لائے تھے اور انہیں جتنے اسٹیٹمنٹ دیے انسان کی بھلائی کے لیے تھے. ان کو چاند کی کیفیت پتہ تھی کہ بھائی اتنے دنوں کے بعد چاند اپنی کیفیت بدلتا ہے، اس لیے انہوں نے 360 دنوں کا کیلنڈر رکھا. ارے کلیئر ہوا؟ اس نے کہا کہ اچھا قربانی. میں نے کہا وہی دلیل ہے، دلیل نہیں بدلے گا. اس نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں؟ کوئی سائنٹیفک دلیل دے دیا. ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر سوچا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی دلیل دے دیتا. میں نے کہا بوٹنی کہتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی عناصر نظر آ رہے ہیں آپ کو، درخت، پودے، یہ وہ، اکارڈنگ ٹو بوٹنی یہ ایک لمبا عرصہ پانی کے نیچے رہے ہیں. یہ پہلے خشکی پہ تھے، پھر پانی کے تلے گئے، پھر واپس خشکی پہ آئے. یہ بوٹنی کا ہے کہنا. بوٹنی کیا کہتی ہے؟ بوٹنی اس علم کو کہا جاتا ہے جو پودوں اور درختوں کا علم رکھتا ہو. کیا کہتی ہے کہ یہ جو درخت، میں مثال لے رہا ہوں، صرف ایک نام لے رہا ہوں، نیم کا درخت. نیم کا درخت پہلے خشکی پہ تھا، پھر ایک بڑا عرصہ پانی کے تلے گیا، پھر واپس خشکی پہ آیا. کہا کہ ہاں یہ بوٹنی تو کہتی ہے. میں نے کہا اچھا یہ واقعہ بائبل اور قرآن ایک ہی طرح کا کوٹ کرتا ہے، جناب نوح کا. ٹھیک ہے کہ جناب نوح کے دور میں خشکی تھی، پھر پانی آیا تو ساری چیزیں پانی کے تلے گئیں، پھر واپس خشکی آئی تو یہ آئی. کہاں ہاں 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 اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی ناسا کیا کہتی ہے کہ اتنا پانی آیا کہاں سے؟ سائنٹیفک. تو اس نے بڑا عجیب سا جملہ کہا کہ تمام ستارے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تھے آسمان کے ایک مخصوص علاقے میں، جس کو اسٹرولوجسٹ سرطان یا کینسر کے نام سے پکارتے ہیں. سرطان ہم اردو اور عربی میں نام ہے، سرطان کا مطلب بھی کینسر، یہ ٹرانسلیٹڈ ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ وہ جو آسمان کا علاقہ ہے وہ ہے آبی علاقہ، اس کے اثرات سارے ستاروں پہ پڑ رہے تھے. تو سارے ستارے زمین پر جو اثرات چھوڑ رہے تھے وہ آبی اثرات تھے، یعنی کہ پانی کے اثرات چھوڑ رہے تھے. اس کی وجہ سے پوری زمین کا پانی بے قابو ہو گیا تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا تھا؟
کا بے قابو ہو گیا تھا، اور پانی ہر طرف سے ابل رہا تھا، آسمان سے الگ برس رہا تھا، زمین الگ ابل رہی تھی۔ میں نے کہا یار غور کیجئے گا، بعد میں وہ مکر نہ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بوٹنی نے تصدیق کی، آپ کی ناسا ایسٹرولوجی تصدیق کر رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ پانی میں رہا۔ میں نے کہا آپ کا اب دلیل سمجھ میں نہیں آیا کہ ان ستاروں کے اثرات کیا پڑتے ہیں؟ بولا ہم اس چیز کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے زیادہ چاند کے پڑتے ہیں، تو چاند 360 ڈیز میں ایک مخصوص ٹائم پر آ کر اپنی حالتوں کو چینج کرتا ہے، ان چینجز پر قربانی رکھی گئی، ان چینجز پر رمضان رکھا گیا، ان چینجز پر محرم رکھا گیا۔ ورنہ محرم اگر یہ چاہتا ہے، ہمارا حسین چاہتا تو ضروری تھا محرم میں تشریف لے جانا۔ وہ ذوالقعدہ میں چلا جاتا تو ہم کیا لڑنے پہنچ جاتے؟ ہاں، وہ سفر میں چلا جاتا تو ہم کیا لڑنے پہنچ جاتے؟ یہی ایکوریٹ کیوں دن چوز کیا، اور وہ بھی سال کا پہلا مہینہ اور پہلے 10 دن۔ میں نے کہا غور کیجئے جناب، یہ اپنے دور کے بہت بڑے تھنک ٹینک تھے، کم از کم اتنا تو آپ تسلیم کرتے۔ بولا ہاں یہ چیز تو تسلیم کر لیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا تھنک ٹینک اگر ایک اسٹیپ لے رہا ہے تو کوئی ہوائی فائر اسٹیپ نہیں ہوگا۔ تو آج بھی آپ کی سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو سارے اثرات ہیں، یا ان تمام اثرات کو سامنے رکھا جائے تو اسلام ہی درست نظر آتا ہے۔ ایام غم میں رونا، رمضان میں صوم رکھنا، نمازیں وقت پر پڑھنا۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کر لیا مجھ سے، کہا کہ اچھا بھلا یہ آپ جو زوال 12 بجے نماز نہیں پڑھتے، یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی قرآنی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا قرآنی تلاوت کا تو مجھے نہیں معلوم، یہ کون سے جاہل نے کہا ہے، باقی آپ نماز نہیں پڑھتے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ خود ہی سائنس کہتی ہے کہ جب کمپلیٹ 12 بنتے ہیں، جب سورج اپنے مکمل سینٹر پہ آ کر 90 ڈگری پہ آ کر اپنی ڈگری تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو زمین سے ریڈیشن خارج ہوتی ہے۔ ریڈیشن خارج ہونے کے ٹوٹل 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں ریڈیشن خارج ہونے کے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ اگر اس دوران اس ریڈیشن کی دائرے میں انسانی دماغ آ جائے تو اس کے اندر ٹیومر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہاں جی یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں اس ٹیومر سے تو بچایا گیا ہے بھائی، کہ زوال کے ٹائم زمین ریڈیشن خارج کر رہی ہوتی ہے، اپنا دماغ اس زمین کے قریب مت لے جاؤ، کہیں تمہارے اندر یہ بیماری نہ پیدا ہو۔ اسلام ٹوٹل سلامتی کا مذہب ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، ٹوٹل سلامتی کا مذہب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جوہلا نے یہی تو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ ان جگہوں پر آ جاتے ہیں، ان کو پہنچاتا کون ہے؟ ہم جیسے ہی بیوقوف پہنچ جاتے ہیں۔ نیٹ پر دیکھیے ٹافی والا بابا، اللہ میاں کی دلہن بھی اویلیبل ہے نیٹ پر، باقاعدہ آپ کو ایڈریس بھی مل جائے کہ فلاں جگہ اللہ کی دلہن بیٹھی ہوئی ہے، وہ باقاعدہ دلہن کا روپ اختیار کر کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ محترمہ ہے بندہ ہے، بندہ بندی بن کر بیٹھتا ہے۔ جبکہ میں نے ان کو ایک حدیث سینڈ کی، اس میں لکھا ہوا تھا ایک مرد اگر عورت کے لباس میں رہے تو اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولے وہ ہوگا لیکن جو ہے نا ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ایک آگے ہیلمٹ والا بابا، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، ہیلمٹ پہن کر وہ آ کر بیٹھ گیا، ولی اللہ ہے ہیلمٹ والا بابا۔ ارے بھائی کون سا بابا آ گیا ہیلمٹ والا بابا؟ جدید بابا، ہیلمٹ والا بابا۔ اور یہی وسیلہ ہم نے بھی اختیار کیا ہوا، وہ سید ہے، وہ غلطی نہیں۔ ابے غلطی کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آپ بھی علی والے اور وہ بھی علی والا ہے، آپ بھی اسی در علم سے بیٹھا ہوا ہے، رزق کے علم لے رہے ہو جیسے جہاں وہ بیٹھا ہوا لے رہا ہے۔ اگر وہ جہالت کر رہا ہے تو آپ اس کو روکنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی یہ جہالت ہے، یہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہی حریت سکھائی تھی میرے مولا حسین نے۔ کربلا کے باقی مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، آپ کو پتہ ہے خلافت کی سیٹ پر بیٹھنے والے کی اتھارٹیز کیا ہوتی تھی؟
وہ جو کہے وہ اسلام ہے. آپ کہیں گے صحیح یہ کیسے؟ بھائی تراویح خلیفہ دوم نے اسٹارٹ کی، اسلام کا حصہ بن گئی، پہلے اسلام میں نہیں تھی. انہوں نے متع نکاح ختم کیا جبکہ خلیفہ اول اور سرکار کے دور میں تھی، ٹھیک. اور اس کے بعد مولا علی نے پھر جاری کر دیا، اور یہ کہہ کر جاری کیا کہ اگر یہ بندش نہ ہو تو انسان زنا نہیں کرے گا. آئیے گھوڑوں پہ زکوٰۃ کس نے پھر لی؟ خلیفہ دوم نے. حج متع یعنی کہ حج اور عمرہ ساتھ ادا کیا جا سکتا تھا، خلیفہ سوئم نے پابندی لگا دی تھی، پھر خلیفہ چارم نے پھر ہٹا دی. یہ تبدیلیاں ہوئیں. اب آپ اس کو کہیں کہ ہنسنا تھی یا ویسٹی تھی، میں اس کے بعد یہ تبدیلیاں ہوئیں تو خلافت کی سیٹ پر بیٹھنے والے کے پاس یہ اتھارٹی تھی، وہ کچھ بھی تبدیلیاں کر سکتا تھا مذہب میں. اور اس کے آگے وہ ایک اس دور کا پیر تھا جو آج کا پیر ہے. پیر نے فرما دیا پتھر پہ لکیر ہے، چاہے پیر کتنا ہی غلط کہہ رہا ہو، بھائی پتھر پہ لکیر ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا ہمیں تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے. خواتین بنا پردے کے، بنا پتہ نہیں عجیب و قسم کے ڈانس فرما رہی ہیں ان کے سامنے. یہ کون سا؟ یہ اس طرح کا پیر تھا اس دور میں. جی پتہ نہیں کتنے والا، کون سا والا یہ یزید بابا تھا. اس نے تخت پہ بیٹھ کر کیا کہا تھا؟ حسین کو قتل کر دو. لگ گئے تھے نا سارے مریدین پیچھے، ہاں جی آپ نے صحیح کیا. اتنی بڑی فوج ہی اسی تخت کی طاقت کی وجہ سے تو تھی. بھائی خلیفہ رسول ہے، کہہ دیا تو وہ درست ہے. یہ خلیفہ کا نہیں رسول کا حکم ہے، اب حسین کو قتل کرنا ہی پڑ گیا. اور میرا حسین کا میسج کیا تھا؟ غلط کوئی بھی ہو کھڑے ہو جاؤ، غلط ہے بھائی تو. آج ہم حسین حسین ضرور کرتے ہیں لیکن مولا حسین کا میسج نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے پیغام کربلا ہم بھول گئے، اسی لیے ہم اتنا ذلیل ہو رہے. ہم نے جس دن کربلا کے پیغامات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا ساری مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. کبھی آپ نے یہ آخری دلیل ہے، اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ چکمک صرف لوہے کو کھینچتا ہے، چاندی کو نہیں کھینچتا؟ ٹھیک ہے. میں جب اس پہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا، اچھا 2 ایکسپریمنٹ میں نے کیے تھے، میں اس کو بتاتا ہوا چلوں. کچھ کیلیں آپ دھاگے سے باندھیے، سامنے میگنیٹ لگائیے، کیلیں ہوا میں کھڑی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پھر ان کیلوں کو آپ آگ سے گرم کیجئے، اگر اس کو ہیٹ تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیل نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ؟ میں بڑا حیران ہوا تھا اس ایکسپریمنٹ کو کر کے. میرے ذہن میں ایک ہی لاجک بنا کہ میگنیٹ کیلوں کو کھینچتا ہے، یہ کیلیں میگنیٹ کو کھینچتی ہے. جب اس کے پاس ہیٹ اثر انداز ہوتی ہے، گرمی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں میں نے یہ بنایا تھا تو میں نے ایک فلسفہ بنایا تھا قبلہ کے سامنے، تو قبلہ کافی دیر تک ہنستے رہے اور مجھے مرغا بنا دیا. میں نے کہا کیل عشق کرتی ہے میگنیٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن جب حالات کی گرمی اس کو لگتی ہے تو وہ عشق چھوڑ کر فرار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو قبلہ نے مجھے مرغا بنا دیا تھا، بولا یہ حالات کی گرمی، چل مرغا بن جا. ٹھیک ہے. میں نے کہا صحیح میں تجربے سے ثابت کر رہا ہوں، کیل عشق کر رہی ہے میگنیٹ سے، حدت حالات کی گرمی لگی، وہ گر گئی. مرغا میں 1 گھنٹے کے بعد بنا اور پھر مجھے کھڑا کیا، بولا اب. میں نے کہا صحیح، اب ایک اور فلسفہ سمجھ آیا مرغا بننے کے بعد. کہا کیا؟ کیونکہ کیل کے پاس صلاحیت ہوتی ہے میگنیٹ کو آبزرو کرنے کی، آگ اس کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے، اس وجہ سے گر گئی. کہا ہاں اب بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ لوہے کے پاس صلاحیت ہے کسی اور دھات کو ایکسیپٹ کرنے کی، جب اس کو حدت لگتی ہے تو وہ اس کی صلاحیت مست ہو جاتی ہے. تو پھر مجھے ہنس کر کہا کہ اچھا وہ تو کون سی والی کیل ہے؟ میگنیٹ کا نام ہے علی، اسی طرف کھینچا رہے گا یا حالات کی حدت کی وجہ سے نیچے گر جائے گا؟ بولا تیرا پہلا فلسفہ بھی درست تھا، تیرا دوسرا فلسفہ بھی درست تھا، میں تیرے فلسفے سے اختلاف نہیں،
تیرے فلسفے میں مرغا اس لیے بنایا تھا تو پوری تفصیل سمجھ لے. یہی حدت لگتی ہے، گرنا نہیں ہے، ٹکنا ہے. گر گئے تو پھر گرے رہو گے، پھر نہیں اٹھو گے. اپنے اندر یہ صلاحیت رکھو کہ علی کے علم کو اپنی اندر جگہ دو، کیونکہ یہی وہ علم ہے جو تمہیں اور کشش پیدا کرے گا، تم اور اٹریکٹ ہوگے اس طرف. تجربہ بھی درست کیا، فلسفے بھی درست ہے، لیکن سمجھ میں تھوڑی دیر ہو گئی تیری. تو میرا بھی یہی ہوگا کہ یار اپنے اندر وہی قوت پیدا کرو، حالات کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹو. اس کے علی کو یہاں پال کے رکھو اور اس کو بڑھاتے رہو. والسلام، پھر باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل.